اضطراب کی حد کیا ہو سکتی ہے؟ انسان پر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کے سب غم مٹ جاتے ہیں اور اس کی جان جانا کی یاد میں محو رہتی ہے۔ اس کا ذکر فنا سے بقا کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی ہستی دھواں بن کے اڑتی محسوس ہوتی ہے۔ جس طرح پہاڑ روز حشر سیر کرتے پھریں گے، بالکل اسی طرح ہستی کے پرزے پرزے ہو جاتے ہیں اور چراغ بن کے بکھر جاتے ہیں۔ روح ازل سے ابد تک جلتی ہے مگر فنا نہیں ہوتی، بلکہ جلنے سے باطن کی سیاہی دور ہو جاتی ہے اور سب منور ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے اندر جھانکتا ہے تو خود کو روبرو پاتا ہے۔ جب اپنا آئینہ دیکھتا ہے تو بار بار سوچنے پر اس نہج پر پہنچتا ہے کہ میں خوب ہوں تو میرا خالق کتنا خوبصورت ہوگا۔ اس کی مسکان سے کتنے چہروں پر نور پھیل جاتا ہے۔ اور اب پھر کسی نہ کسی بہانے دل کے جھروکوں میں سے جھانکتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں ہوں ہر سو تیرے اندر، تو کون ہے؟ تیرے بکھرے رنگ کس کے ہیں؟ تیری روشنی میری ہے، تیرا کیا ہے؟ پھر وہ جواب دیتا ہے، میرا کیا ہے مولا، سب تیرا ہے۔ میری ہستی دھواں، ورد میں ہر رواں میں تیری جوگن ہوں۔ بانسری بجانا میرا کام ہے، میرا کیا ہے؟ مولا میرا کوئی رنگ ہے؟ جو ہے وہ تیرا ہے۔ میرا کوئی روپ ہے؟ جو ہے وہ تیرا ہے مولا سائیاں۔ جب میں کچھ نہیں ہوں اور تو مجھ میں ہے تو کپڑا جلنے دینا۔ اس کے جلنے سے گلاب کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ روح کی اس خاص خوشبو کو محسوس کیا جا سکتا ہے مگر بیان سے باہر ہے۔ مولا میری جان، میرا دل، میری سوچ، میرے الفاظ سب تیرے ہیں۔ مولا میرا کیا ہے؟ یہ بات باعث مسرت بات ہے، اے کریم، اے رحیم، کہ میرے من کے دریچوں سے تو جھانکتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کب پاس آنا ہے۔ پھر مجھے پکارتا اور کہتا ہے آجا، آتا کیوں نہیں؟ دیکھ میں تجھے بلاتا ہوں، تو نے میری چاہت کی ہے، دیکھ میں تیری چاہت کرتا ہوں۔ تو میرا نغمہ ہے اور تجھے میں سر دیتا ہوں۔ تو میرا سنگیت ہے، تجھے میں الفاظ دیتا ہوں۔ تو میری حقیقت ہے، تجھے گویائی میں دیتا ہوں۔ تو میرا نور ہے اور تجھے اس کا علم میں دیتا ہوں۔ تو میرا عاشق ہے اور تجھے شوق میں دیتا ہوں۔ تو میرے ہجر میں مبتلا ہے اور وصل میں دیتا ہوں۔ تو اصل ہے، پہچان میں دیتا ہوں۔ اے میرے بندے، میں نے تجھے کیا کیا نہ دیا۔ تو میرے شوق کا آئینہ ہے، تو میری ذات کا بیاں ہے۔ تجھ میں نہاں ہوں، تجھ پہ ظاہر میں ہوتا ہوں۔ سبھی راز جو تجھ پہ کھلتے جاتے ہیں ان کی کنجیاں میں دیتا ہوں۔ آجا، آ پاس، تجھے تیرا رب پکارتا ہے۔ آ میرے بندے، میں تجھ سے خوش ہوں، تجھ سے راضی ہوں۔ میری رحمت کی آغوش میں پناہ لے لے، اب کے وصل کے مزے لوٹ لے، جنت کی سیر کر لے۔ باغ جنت کی سیر میں طائرین پر نظر ڈالتے تجھے میرا خیال آئے گا۔ پتوں کی سرسراہٹ کا نغمہ ہو کی بولی بتائے گا۔ ملائکہ میری تسبیح کے علاوہ کچھ نہ کرتے ملیں گے۔ آسمان پر میری مخلوق کی اطاعت دیکھتے جاؤ اور جا کے زمین والوں کو بتا دو کہ اللہ تم سب سے ایسی اطاعت کا خواہاں نہیں ہے، بلکہ وہ تم سے خدمت خلق کا خواہاں ہے۔ ایک دوسرے میں مجھے تلاش کرو، میرے روپ ان گنت، مخلوقات بے شمار، سبھی میں جلوہ میرا ہے۔ تو تم میری نشانیاں تلاش کرو، مجھے ڈھونڈو، اور اگر ان میں مجھے پا لو تو میں تمہیں نظر آ جاؤں گا، تمہیں میرا جلوہ ہو جائے گا۔ تیرا قدم اس جگہ ہوگا جہاں پر میں مکین ہوں اور تجھے پیار سے دیکھتا ہوں، تجھ پہ نوازش کی انتہا کرتا ہوں۔ مجھے تیرا عشق مطلوب ہے کہ میں تجھے اس سے زیادہ شوق سے دیکھتا ہوں۔ میں وہ ہوں جو نمود سحر کے وقت ساتویں آسمان پر آ کر پکارتا ہوں، ہے کوئی بندہ، کوئی جو مجھے یاد کرتا ہو، کوئی جو میرا نام لیتا ہو، ہے کوئی جو مجھے مانگتا ہو، ہے کوئی جو مجھے چاہتا ہو، ہے کوئی جو مجھے ڈھونڈتا ہو،
ہے کوئی جس کو میری تلاش ہے کوئی جس کو صرف میری آس ہے۔ میں بے نیاز ہوں سب سے، مگر سوائے ان کے جو مجھ سے طلب رکھیں، جن کی چاہت میں میرا جلوہ ہو۔ جو کوئی رات کو طلوع سحر سے پہلے قیام کرتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ میں اس کے یقین سے بڑھ کے نوازتا ہوں۔ میں اس وقت اپنے بندوں کی تلاش میں ہوتا ہوں جو میرے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں۔ جب تک وہ میرا ذکر کرتے رہیں گے، میں آسمانوں پر اپنی مخلوق سے ان کا ذکر کرتا رہوں گا۔ ألوذ به إياك